نتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فبدأوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں سپارہ سورہ توبہ. گزشتہ جمعے بھی ان آیات دی میں تلاوت کی تھی. تاہم دوبارہ پلٹ کے انہاں تے آن واسطے وقت نہ مل سکے. دنیا کے اندر دو طبقے قدیم زمانے تو موجود. کٹ یا زیادہ ہونا یہ الگ بات، لیکن فکری طور پہ دنیا کے اندر روز اول تو دو طبقے پائے جاندے نے. ایک وہ طبقہ جڑا کہ ماورائے کائنات تو ایک ذات پہ یقین رکھتا ہے جنہوں اسی اللہ یا رحمان اور رحیم دے نام نال تعبیر کرنا. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جڑا اس نظریے تو انحراف کرتا ہے
اس شدت نال انحراف اور یہ تو اعراض کرتا ہے کہ انہوں اپنے اس فکر واسطے دنیا سے خون ریزی بھی کرنی پے تو یہ تو گریز نہیں کرتا۔ سوکھے جائے لفظ ایک پاسے مذہبی اور دوجے پاسے غیر مذہبی۔ ساڈے جدید اصطلاح کے اندر اج بھی دنیا چ دو طبقے مسلمہ نے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، دایاں بازو اور بایاں بازو۔ یہ ساڈے اج جدید اصطلاحات نے۔ دائیں بازو تو مراد مذہبی نظریات دے حامل طبقات اور بایاں بازو جڑا کہ مذہبی افکار اور نظریات نو رد کر۔ اسلام جب کہ اسی اس بات کا دعویٰ رکھنے ہاں کہ ایک فطری نظام زندگی ہے، نظام زندگی روایتی طور پہ نہیں بلکہ زندگی کدی زندگی سب تو پہلے تو انسان دے سامنے اپنی انسانی زندگی دے مسائل ہی نے، یہ دے بعد باقی باتاں۔ تو ایک ایسا نظام جڑا کہ انسانی زندگی دے اندر ایک ربط اور ایک بڑا درمیانے درجے دا رول ادا کردا ہے، ہر ایک نو دا حق ادا کردا ہے، اور اگر کسی مقام تے حقدار تک حق نہ پہنچے تو او دے ہر ممکنہ رکاوٹ نو دور کرن دا حکم دیتا ہے۔ مثال دے طور تے میں تمہیں دی ایک مثال دینا، قرآن کریم نے بھی انہوں بطور مثال یا تسی بطور تعلیم تصور کر لو۔ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمَا۔ اگر دو طبقے یا دو فریق یا دو جماعتیں یا دو گروہ جو دونوں ہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں، اگر ان کا باہمی جنگ جدل یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہر دو طبقے جڑے نے ایمان دے دعوے دار ہیں، تو ایتھے کسی نو تسی مسلم یا غیر مسلم یا کافر یا مومن تو قرار نہیں دے سکتے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے کوئی ایک طبقہ وہ اپنی طاقت یا اپنے وسائل کے بل بوتے پر وہ باغیانہ روش اختیار کرتا ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر یہ صلح اصلاح کرانے والے اور وہ دوسرا فریق جو اللہ اور اس کے جو بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، یہ دونوں طبقے اس طبقے کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں اور اس کی سرکوبی کریں تا وقت کہ تفیع الی امر اللہ، وہ خدا کے حکم پر وہ واپس نہ آئے۔ تو یہ دے اندر پہلا پوائنٹ دو طبقات دے مابین صلح صفائی جنگ و جدال دا خاتمہ۔ اگر اسباب ظاہری دی بنیاد تے ایک طبقہ یا ایک فرد یا ایک فریق اپنے حقوق تو تسلیم کرتا ہے لیکن دوسرے نو حقوق دین واسطے تیار نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام آندا ہے خاموش تماشائی بن جاؤ؟ فرمایا نہیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر تم اس باغی گروہ کے خلاف دونوں جو ہیں وہ سینہ سپر ہو جائیں تا وقت کہ وہ خدا کے حکم کی طرف واپس نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا نظام زندگی
جڑا ہر شخص دے حقوق تو عطا کرتا ہے، اور اگر کسی مقام تے کسی دے حق دے اور اس شخصیت مستحق دے مابین کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے تو ہر ممکن طریقے نال اس رکاوٹ نو دور کرن دا حکم دیندا ہے، خواہ دے واسطے طاقت ہی استعمال کیوں نہ کرنی۔ اس بنا تے میں گزارش کر رہا سا کہ اے تو میں بطور مثال ایک پہلو تواڈے سامنے عرض کیتا سی کہ اسلام دا مزاج جڑا ہوئے، لیکن دنیا دے اندر جڑا اس وقت ایک پاسے اسلام اور ایک پاسے غیر اسلامک طبقہ، یہ دونوں مسلم اور غیر مسلم طبقات نے غیر مسلم دے جذبات و احساسات ہمیشہ کیسے رہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبی طور پہ احساسات و جذبات اور طرز عمل جڑا ہے وہ اس غیر مسلم طبقے نے اسلام دے بارے چ ہمیشہ تو جو روا رکھے کی غبار ہے، اچھا بیٹھو آئے روا رکھے او دے بارے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم طبقات دا رد عمل ہمیشہ طور انہوں دا فکری انداز عمل کیسا ہے، اس بات تو بالا ہو کے کہ تہاڈا کوئی او دا عہد و پیمان ہے یا نہیں، اگر عہد و پیمان ہے بھی تو ایک غیر مسلم کو تسی توقعات کیڑی وابستہ کر سکتے۔ تو قرآن کریم نے بڑے اختصار نال اسلام دشمن طاقتاں دا جو رول ہے وہ بڑے اختصار نال ساڈے سامنے پیش کیا۔ سب تو بڑی رکاوٹ ساڈا باہمی عہد و پیمان ہوتا ہے، قومی سطح تے کسی نال اساں عہد و پیمان کیتا ہے۔ خدا بندے عالم فرماندے نے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے عہد و پیمان کرتے ہوئے تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تم ان سے کیسے کر سکتے ہو کہ یظہروا علیکم، اگر یہ تمہارے مقابلے پر طاقتور ہوں گے تو لا یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ کسی عہد و پیمان کو نہیں جانتے، اگر یہ غالب آ جائیں تو تم عہد و پیمان کو دیکھتے رہ جانا، یہ کسی بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کفر کا مزاج ایک ہمیشہ تو یہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ رول منافقانہ ادا کرے۔ قرآن کریم نے مزید وضاحت کی تھی، فرمایا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ یرضونکم بافواہہم وتأبیٰ قلوبہم، میرے پیغمبر یہ کسی عہد و پیمان، کسی اپنی ذمہ داری کی یہ پاسداری نہیں کریں گے، ان کی زبانیں ہیں تاہم ان کے دل ان کی زبانوں سے انکاری ہیں، دل بکھرے زبانی کلامی تو راضی کرن دی یہ بھرپور کوشش کرن گے، باوجود اس بات دے کہ تأبیٰ قلوبہم، جو ان کی زبان پہ آتا ہے اس بات کا ان کے دل ہمیشہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کفر کا مزاج ہے۔ کافر تے اعتماد در حقیقت دوسرے الفاظ کے اندر خود فریبی دا نہ ہے، خود فریبی۔ جس شخص نے
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام نو نظر انداز کیتا ہے، اس آدمی تے یہ اعتماد کرنا کہ یہ اسی یاد و پیمان پہ کرنے یہ نبھائے گا، سوال ہی پیدا ہے۔ ہاں جنہوں تسی اپنی زبانی جمع خرچان دیو، فرمایا یرزونکم بافواہہم، یہ اپنی گفتگو اپنی زبان کی حد تک یہ حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں یہ راضی کریں یا راضی رکھیں، تاہم تأبی قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ انکاری ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ تھے ذرا سانو اپنے حالات زندگی تے غور کر لینا چاہیے کہ ساڈے نال وفا کتے کتے ہوئی بھی۔ کسے نے آکھیا سی من از بیگان گاں ہرگز نہ نالم، آنچ با من کرد آشنا کر۔ اس سرزمین نو جنوں تسی نظریاتی سرزمین آندے ہو، اور اج بھی اس ملک دے وزیر اعظم نے برملا اعتراف کیتا ہے کہ یہ کوئی طبقاتی کس نظریے دی پیداوار یہ ملک نہیں بلکہ خالصتاً ایک مذہبی نظریاتی فکر دی پیداوار۔ میں پوچھنا وا اس مملکت نو دو لخت کیتا گیا، یہ دو ٹکڑے ہوئے، کس کیتا؟ کس کیتا؟ سانو سہارا دین والے نے، ساڈے نال عہد و پیمان کرن والے نے سانو عین موقع تے دھوکا دے کے اور اندر خانے بظاہر یرزونکم بافواہہم، وہ اپنے بیانات کی حد تک تو تمہیں وہ نیند میٹھی نیند سلاتے رہے، لیکن تأبی قلوبہم، ان کے دل تم سے نفرت کرتے تھے، وہ کہیں اور۔ کیوں بھئی یہ ہو کچھ ہویا کہ نہ ہویا؟ وہ اس سرزمین نو دو ٹکڑے دے اندر تقسیم کیتا تو کس کیتا؟ کیا تواڈے عہد و پیمان رکھن والا نے کیتا؟ جدا کلمہ ہون تک اسی پڑھتے لگے آئے ہاں، امریکہ بہادر دا، یہ سارا کچھ اس کیتا۔ اس واسطے کہ اج تو پہلے تے ساڈے واسطے خدا بھی امریکہ سی، اور نعوذ باللہ ساڈے واسطے اگر آکھیے تو پھر سب کچھ ہی اس۔ تو میرے عزیزو اگر گستاخی نہ جانو تو میں ایک اور بات بھی تواڈے غور واسطے یا میں اپنے مغالطے نو دور کرنے واسطے میں کرنا، اگر اس کلیے نو لیا جائے تو بلا شبہ اس سرزمین دے اندر اگر آزادی دی جنگ لڑی تو کس قوم نے لڑی؟ کیوں بھئی کیا ہندوؤں اور عیسائیوں نے لڑی سی؟ جنگ تحریک کے آزادی دے علم بردار کیا اس سرزمین دے اندر ہندو اور سکھ سن؟ جانا دے نذرانے پیش کرنے والے، سرے میدان اپنے سر دین والے وہ کون لوگ سن؟ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہم اللہ، یہ کیا نعوذ باللہ یہ ہندو سن کہ کسی اور طبقے نال تعلق ہے؟ مسلمان طبقہ اگر سر بکف آئے نے تو مسلمان آئے، اگر جانا دے نذرانے دیتے تو مسلمان نہ دیتے، اگر کسی موقع تے عزت اور ناموس نو دھات لایا تو اس مسلمان نے لایا۔ میں ایک گل پوچھنا تواڈے کو، ایویں بڑی سیدھی، تواڈا ایک تساں بنایا ایک مکان، چار آ گئے ڈاڈے، تانوں نہ تونس وکھائی یا دا ماریا، تواڈا مکان لے یارو تساں او دے واسطے سمجھا بھی میں تے رل گیا، لیکن ہم تو ڈوبے تھے صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ چل چلا کے یارو تسی اونوں آرام نال اوتھے دن کٹن کوئی نہیں دیندے، آخر اس منزل تے وہ آ جائے کیا کہ بابا میری جان چھڈ میں جانا،
میں پوچھنا وا اس مکان نو پہلا نقصان جڑا پہنچا کیا انہوں سلامت چھڈنا وہ گوارا کرے گا؟ انہوں صحیح سلامت چھڈنا وہ گوارا کرے گا؟ وہ جڑا وہ پہلا بس چلے گا وہ کی کرے گا؟ وہی کام کرے گا جڑا وہ واسطے سوکھا ہوے۔ وہ کوئی اور دعوے دار دو پیدا کر دے گا، وہ آکھے گا میرے دامن چ کچھ نہیں رہندا تے تیرے دامن چ بھی کھ نہیں پاں گا۔ ہوئے سونے منڈیاں پاؤ۔ وہ ہندوستان تے حکومت مسلمانوں دی انگریز حکومت لے مسلمانوں کو جان لگیا ساڈا شریک کار بنائے کنوں؟ ہندو نو۔ یہ ممکن کس طرح جب کہ اساں 1.5-2 صدیاں تک انگریز نو اتنے آرام نال بھی مکان اس ہویا ساڈے کو امن نہیں لین دیتا۔ کس نہیں لین دیتا؟ آج مسلمانہ نہیں لین دیتا۔ وہ اس قوم نو کیا وہ تحفہ دے کے جانا آندا پہ لو سدا سکھی بسو نہیں جو دے کو ہٹ لگ سکتی سی وہ ہٹ لا گیا۔ اخیر تے جڑے دے پالتو لٹیرے سن جویں اج پتھیارے دار اپنے کچھ پتھیارے رکھ دے نے کچھ ڈاکو تے لٹیرے رکھ دے ایویں اس بھی لٹیرے پالے سن انہوں نے آخیا لو اے ونڈ کے کچھ تمہیں دے چلیا ہوں انہوں اٹھن نہ دیا جے۔ انہوں نے آخیا اگوں اس قوم چونی اسلام دا نام لین والا دعوے دار اتنے کوئی نہیں مسلمانوں چ جمے گا۔ آکھاں گے سونیو تساں دعویٰ کیتا سی دعوے دی بنیاد تے تہاڈا حق تانوں دے چھڑیا او دے تے لٹیرے با دتے تے دعویٰ ختم کر دتا۔ اج 50 سال دے بعد میں پوچھنا وا تساں گٹے گوڈے رگڑ کے تے تساں آکھیا تیرے جڑے پالتو نے انہاں نوں گلوں اساں لا کے چھڈنا ہے۔ تساں او دا پار لایا او دا بوجھ لایا۔ میں پوچھنا کیا وہ تہاڈا ہم درد کسے سطح تے ممکن ہے؟ وہ کوئی امید وابستہ کرنی کوئی دانشمند قوم یا کوئی فرد ایسے طبقے نال کوئی امید وابستہ کرے گا؟ تو اس بنا تے یاد رکھو ساڈا مذہب روز اول تو یہ آندا ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ۔ اگر کسی وقت ان کو موقع مل جائے تو یہ کسی عہد و پیمان کی پرواہ نہیں کریں گے، ہر چیز کو یہ پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے، فقط زبان کی باتوں کی حد تک تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کے بعض لوگوں نے کیا الکفر ملت واحدہ، کفر ہمیشہ ایک ہی دین دے، کفر 2 دین نہیں، کفر 2 دین نہیں، ایک دین۔ او کفر عیسائی طرز دا ہوئے، کفر یہودیت دا ہوئے، یا کفر ہندو مت دا ہوئے، یا کفر کسی سکھ مت دا ہوئے، پر کفر ہمیشہ کفر ہے۔ اور کفر دے معنی نے کتمان حقیقت، کسی حقیقت کو چھپانا، کسی حقیقت کو چھپانا۔ میرے عزیزو عربی زبان کے اندر زمیندار نو بھی کافر آندے۔ کیوں؟ حال واہ کے جدوں بی پا کے اتنے سہاگا پھیردا ہے تے وہ بی لبدا اتے، وہ چھپ جاندہ ہے، لک جاندہ ہے۔ اس بنا تے کافر دی اصطلاح زمیندار واسطے بھی مستعمل ہوندی ہے۔ ایک لفظ دے کئی معنی عربی زبان ہے، عین چشمے نو بھی آندے نے، عین اکھ نو بھی آندے نے، اور عین گوڈے نو بھی آندے نے، عین چاندی نو بھی آندے نے، الا حاصل قیاس۔ اس طرح کفر دے معنی کتمان حقیقت، وہ بات جو حقیقت ہے اسے چھپانا۔
اسلام نے جب دعوت فکر دی تھی تو آخیا لوگوں کچھ سوچو، لوگوں تم اس حقیقت سے اپنی نظریں کیسے پھرو گے؟ کیسے پھرو گے؟ وہ اللہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں دوبارہ زندگی سے ہمکنار کر کے وہ سبھی کچھ تم سے پوچھے گا، یہ بھی سچ ہے۔ اساں دوواں گلاں نوں آکھیا نہیں بھی دوواں باتاں نوں اساں آکھیا نہیں، نہ وہ ہے تے نہ سانوں کسے پوچھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے کچھ عقل کرو کہ وَكُنْتُمْ أَمْ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کیف تکفرون باللہ، او لوگو تم اپنے اللہ کی حقیقت سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ایک وقت ایسا تھا کہ لوگو تم دنیا میں نہیں تھے، نہیں تھے۔ جدوں کوئی نہ ہوئے تو ساڈی اصطلاح کے اندر انہوں کی آندے نے؟ مردہ۔ جنہوں چھپاؤ نے وہ بھی نہیں رہندا، جہاں ساڈے سامنے نہیں آیا وہ بھی نہیں۔ خدا بندے عالم فرماندے نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، لوگو تم نہ تھے، تم نہ تھے۔ تو کنتم امواتا فاحیاکم، یہ زندگی سے ہمکنار تمہیں کس نے کیا؟ جاؤ کچھ دنیا میں زندگی دینے والا ہے، کیوں بھئی ہے کوئی دیہڑی ادی دا میرا آندے نے ایتھے میں او دی سچائی تے تیرا میں یقین نہیں رکھتا، پر واقعات وچ تذکرہ لوگی کر دے۔ آندے نے حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت نال یارانہ پہ نہ حضرت یارانہ پہ گیا آنا جانا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرن لگے کہ یار کسی طرح کوئی آفاق تے میرے سیر دا کوئی سلسلہ نہیں بن سکتا؟ آکھن لگے ہاں آؤ بیٹھو لے چلنا۔ آندے نے کہ دونوں پرائیں چ بہ گئے، چوتھے آسمان تے پہنچے تے اگوں ملک الموت آ گیا۔ اس نے کیا جناب یہ بیڑا ہے مک گیا، یہ مک گیا۔ ویکھیا پرتکے تے پرائیں چلٹے پے۔ تو میرا مقصد عرض کرنا ہے کہ یارو کوئی نس بھج کے کوئی کوشش کر کے کوئی دیہڑی ادی مل جاندی ہے۔ خدا بندے عالم فرمانے نے لا یستقدمون الساعة ولا یستأخرون، اگر اس میں ایک لمحہ یہ تقدیم کرنا چاہیں، اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیں جو میں نے وقت طے کیا ہے تو یہ بھی ممکن نہیں، اگر اس میں ایک لمحے کی تاخیر چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ تو ہر دو حالتاں ساڈے زیر مشاہدہ ہے۔ مثلا چلو اساں اپنا آپ نہیں ویکھیا، پر جے اگوں جمن والے نے تے ویکھیا ہے، ساڈے دامنے کوئی نہیں سن۔ اساں اپنا آپ تے نہ ویکھیا، سانوں کسے ویکھیا؟ اوے اساں جنہاں نوں جمیا انہاں دا تے سانوں پتہ ہے ساڈے دامنے چ کوئی نہیں سن۔ انہاں نوں لیاندا کس لیاندا؟ اللہ۔ ساڈی اصطلاح دے اندر اینوں آندے نے زندگی، اللہ آندے نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اے لوگوں کیف تکفرون باللہ، لوگوں تم اپنے اللہ کی حقیقت کو کیسے چھپاؤ گے جبکہ تم دنیا میں نہیں تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، یہ جسے تم زندگی جانتے ہو اس سے بھی ہمکنار اسی ہی نے کیا ہے، یہ زندگی اس نے دی۔
ثم یمیتکم، لوگوں کچھ دیر کے بعد وہ وقت آنے والا ہے لوگوں پھر بھی تم نہیں ہوگے، بس ایویں آن والا ہے، تو کوئی نہیں ہونا۔ کیوں بھئی یہ تریوے گلاں جانیاں پہچانیاں جے کہ کوئی انہیں بھلیکھا جے؟ پہلا نہیں سو پھر تسی دنیا دے سامنے آ گئے یارو، پھر ایک تھوڑا جہا میں بیڑا پتہ نہیں کنا کو، تساں کوئی نہیں ہونا، نہ میں ہونا ہے، اور تسی بھی سن لو، نہ میں ہونا ہے نہ تساں ہونا ہے، ساڈے چوں کسے نے ہونا۔ کوئی لمبا ویلا نہیں، کوئی لمبا ویلا نہیں، تے سانو پتہ بھی نہیں۔ لطف دی بات ہے وے جدا سانو پتہ بھی نہیں، وہ دے واسطے اسی کی کرنے ہاں؟ لڑنے ہاں، مرنے ہاں، دعائی خدا دی ہو کی کچھ بندیاں نہیں کرتا۔ وہ دے واسطے جدا تینوں پتہ نہیں سنیا کنے کو دن ہو، کنے دنوں واسطے کوئی گارنٹی تے دے چڑھ، کوئی دیہڑی دی، کوئی ادھی دی، کوئی گھنٹے دی، کوئی 2 گھنٹے دی، کوئی ہے ہی بیڑا نہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، لوگو تم اپنے اللہ کی حقیقت کو نظر انداز تو کرتے ہو، جبکہ لوگو تم ایک وقت ایسا تھا کہ تم دنیا میں نہ تھے، یہ جسے تم زندگی کہتے ہو لوگوں اس زندگی کو عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ثم یمیتکم، تھوڑی سی دیر کے بعد لوگوں تم پہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تم دنیا میں نہیں ہوگے۔ چلو یارو اس ویلے تے ساڈا وس نہیں سی چل رہی، مریڑے ساں سانو پتہ نہیں سی تو مولا کر کے ہیں، ہوں تے ساڈے بتیرے نے سامن والے، وہ کوئی چارہ چل جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرمانے نے بندیا تو ایڈا بے بس ہے، ایڈا بے بس کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ لوگوں تم میں سے ایک، وہ تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کا سانس ہم نے کھینچ کر کے اس کے حلق تک پہنچا دیا، تم پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو، یا ہم نے کچھ چوری چھپے نہیں کیا، تمہاری نگاہوں کے سامنے کیا ہے۔ ہمارا اور اس کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا قرب ہوتا ہے کہ نحن اقرب الیہ منکم، تم جتنے بھی اس کے قریب ہو سکتے ہو تم ہو لو، لیکن ہم تم سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہوتے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ پاتے۔ مولا پھر یہ آکھی بھی کیوں نہیں، تے کیوں نہیں کی پوچھنا ہے، کیوں نہیں آکھیا پھر سونا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، او لوگو اگر یہ بات سچ ہے کہ دوبارہ تمہیں کوئی زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں زندگی سے ہمکنار کوئی نہیں کرے گا، تو فلولا ترجعونہا، پھر تم اسے اپنے پاس ہی کیوں جانے دیتے ہو؟ اگر یہ بات جھوٹ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اسے زندگی سے ہمکنار نہیں کرے گا، تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے کہ اسے دنیا میں مارنے والا بھی کوئی اور ہوگا۔ لوگوں پھر یہ بھی تمہارے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے۔ لیکن ساری گنگا الٹی پہندی، اسی آنے بھی
ہے نہیں سا زندگی مل گئی بیڑا آوے گا مر بھی جان گے، لیکن جڑا یہ دعویٰ ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ او لوگوں پھر تم جب مرو گے تو ثم یحییکم، تمہاری موت کے بعد پھر وہ وقت آئے گا جب تمہارا اللہ تمہیں پھر زندگی سے ہمکنار کرے گا، زندگی مل جائے گی۔ ثم الیہ ترجعون، لوگوں پھر تم اس اپنے اللہ کی طرف جسے تم نہیں تسلیم کرتے پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ اور بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انکم لترون ربکم کرؤیۃ الہلال کرؤیۃ البدر لیلۃ القمر ولا تضامون فی رؤیتہ، جیسے 14ویں رات کو چاند اگر لوگوں تم دیکھنا چاہو تو تمہیں کوئی دقت ہوگی، کیوں بھئی کوئی بھیڑ ہوے گی؟ اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں اپنے خدا کو دیکھنے میں کسی قسم کی تکلیف، کسی مشکل، کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ جتھے ساڈا وس نہیں چلتا انہاں کو من لینے تے اگلے تو اسی اگلی حقیقت تو اسی انکار کرتے۔ تو ھذا هو الکفر۔ میرا مقصد عرض کرنا ہے کہ حقیقت ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کو ہم نے اپنی نگاہ سے اوجھل کیا، وہ حقائق جو ہماری زندگی میں نہ تھے لیکن وہ ہیں، ان کا ہم نے مشاہدہ کیا، اگر وہ سچ ہیں تو اس کے بعد جو وہ کہتا ہے وہ بھی سچ ہے۔ تو یہ سچائی تو صرف نظر کرنا، نظر لکانا، نظر لامے کرنا، اینو کی آندے نے؟ کفر۔ میں عرض کیتا سی کہ حقیقت کتمان حقیقت، حقیقت کو چھپانا، تو ایک شخص جس اللہ دی سرزمین کے اندر انہیں وسیع ترین کائنات جس خالق نو نہیں پہچانیا، کیا وہ مخلوق نو پہچانے گا؟ نبی آخر الزمان فرمانے نے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکے۔ وہ اس واسطے کہ انسان کے احسانات اگر تسی دیکھو گے تو کنے کو ہون گے تہاڈی زندگی وچ؟ کوئی 2 4 10 گنتی دے نے، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگوں اگر تم اپنے اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو لا تحصوها، وہ لوگوں تم میں یہ طاقت نہیں، خدا کے احسانات کو شمار کرنے کی توفیق تم نہیں رکھتے۔ جڑے گنتی دے احسان جڑے نے انہاں دا شکر ادا نہیں کرتا، وہ ان گنت احسانات دا شکر ادا کرے گا؟ نہیں کرے۔ تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا جیسے اتنی وسیع کائنات کے اندر خالق کی کائنات نو نہیں جاننا۔ میں تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا، ساڈی زبان دے اندر کچھ گلاں ساڈے رائج بھی نے، مثلا کدھرے جاندے ہو تسی اجاڑ بیابان، دور نیڑے نیڑے کو بندہ نے، اوتھے ویکھی تساں ایک چھن یا ایک چکی، اپنے ایمان نال دسو چھن یا اس چگی نو تے تساں من لیا، پر یہ منن واسطے تیار ہو جاؤ گے اپنے آپ زمین ہی چوک گئی ہے، وہ یہ تے بھی تیار ہو جاؤ گے؟ وہ جیڑا بندہ یہ آکھے اپنے آپ ہو گئی ہے، اپنے آپ بن گئی، انہوں کی آکھو گے؟ وہ پاگلو، یہ تے اج نہیں، یہ تے کل نہیں، یہ تے سال نہیں، یہ تے 10 سال نہیں، وہ کسے ویلے کوئی آیا سی جسے چگی بنائی سی، وہ اس بنان والے تے وہ چند
اٹاں جڑیاں نے دلالت کردیاں نے او دے تے کہ یہ بنان والا ایتھے کسے ویلے آیا سی۔ ساڈے عام طور پہ راہ تے کچے راہ تے جاندے ہوئیے تے یار ساڈی روزمرہ دے معمولات چاہنے ہاں سپ لنگ کے گیا ہے تو لنگیا ہے کہڑے ویلے لنگیا ہے یار تھوڑا ہی گیا ہوا دیکھو کدھر نیڑے تریڑے ہوئے گا میرے کو پوچھو بھی سانو پتا کیویں لگ جاتا ویلا تھوڑا ہوا لکیر ویکھ کے سپ دی اساں یہ تے جان لیا بھی سپ لنگ کے گیا لنگیا ہے پر یہ کیویں پتا لگا بھی یہ ہنے لنگیا ہے وہ یہ پتا اتوں لگ گیا بھی راہ جو سی وگدا عام لوکی آدھے جاندے سن جے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی ادھا گھنٹہ لنگیا ہوں تو کسے رائی دا پیر نہ اتنے لگا ہوں وہ کسے دا پیر وہ لکیر تے آؤں جہاں یہ لکیر تے پیر نہیں آیا یہ مطلب ہے کہ اس رستے دی رفتار کے مطابق تسی وقت دا تعین کر لیں گے ہنے لنگیا اتنے نیڑے تریڑے جے کسے اتوں جا کے تمہوں نپ لے وہ یارو زمیندار ہنڈالی کر کے لے جاندے نے تمی والے ادو منہ ہنیرا ہوں سی اج کل تو ٹریکٹر آ گئے نے ادو انہیں ٹگے جو لینے پنجالی گل پا لینی ہل اتنے لمکا لینے پر یاد رکھو سپ دی تے ہل دی لکیر رلدی نہیں ہر بندہ آکھے گا ہنڈالی لنگ کے گیا ہر شے اپنے دے وجود دے دلالت کرتی ہے کیا اس کائنات کے لیے کائنات اپنے خالق سے دلالت نہیں کرتی وہ کائنات اس ذات کے وجود سے دلالت نہیں کرتی ہے بغیر بنان سے بن گئے ففی کل شین لہو آیۃ تدل علی انہ الواحد ہر چیز کو جب تم دیکھو گے تو تمہیں انجام کار یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی ذات ہے وہ اور وہ ایک ہے ایک ہے شراکتاں دے اساں نتیجے ویکھے نہیں پہلی گل ہے شراکت کدی نبھی نہیں جے گل ادو اگا لنگے تو ڈانگ سوٹے تک وہ جے ادو اگا لنگے تو مارن مران تک وہ شراکت کا نتیجہ ہمیشہ تباہی بربادی اور ویرانی ایڈا مربوط نظام کائنات کے اندر ایک ممکن کس طرح ہے کہ انہوں بغیر کسی قائم رکھنے والے دی ایک قوت دے کنٹرول کرنے دے علاوہ دنیا دا نظام ایک ایسے لامحدود عرصے تک جدی حد نو اسی نہیں جانتے اتنے تک وہ جاری اور ساری رہے تو میرے عزیزو اگر یہ تمہیں اسی حکیم جڑا میٹ جاؤ کون ہے وہ کون ہے کافر وہ ایسی حقیقت جو کائنات کا ہر ذرہ جس ذات پر دلالت کرتا ہے اس کے وجود کو جب وہ چھپاتا ہے جب اس سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر تو جس اس خالق کے وجود نو تسلیم نہیں کیتا وہ تانوں تسلیم کرے گا میں پوچھنا تہاڈا جس وہ حق نہیں جاتا تہاڈا حق جانے گا تو یاد رکھو میں پوچھنا وا یار جہاں تہاڈا حق جے تہاڈے کر رہے آیا تانوں کو آکڑن لگ پیا پھر تسی کی کرتے ہو اج کل دے صلح جوج ہیں نا بڑے مسلح قسم دے علماء کرام جڑے درباری نے آندے نعوذ باللہ نعوذ باللہ بڑا اخلاق اسلام دنیا اخلاق میں پھیلیا بلا شبہ اسلام دے اندر اخلاق بے انداز ہے لیکن اخلاق وہ ہوئی ہے جدا ساڈا مذہب حکم دیتا ہے میں پوچھ رہا تواڈے گھر کو آن کے مل مار لے تے پھر وہ کرے گی تواڈے گریبان نو ہاتھ پا لیا کے نکل ہوئے تو کی کرو گے کیوں بھائی کی کرو گے اپنے دل و دماغ نو ذرا کو ٹٹول کے دسو کی کرو گے انہوں پہلا آکھو گے نکل جا کیوں بھائی یہ آکھو گے ایک دو بار وارننگ دیو گے نہیں نکلیا پھر تسی دیکھو گے ہوں میرے میری قوت بازو کنی کو ہے کیوں بھائی یہ کوئی کرو گے اور اگر تمہیں اپنی جان بھی داں لانی پے تے اگلے دی جان نال بھی کھلنا پے تو اپنی ایمان نال دسو کیا کرو گے
یارو جڑا بندہ اللہ دی سرزمین وچ آکھے تو ایک پاسے تیرا کوئی حق نہیں، تیرا کوئی حق نہیں، سارے حق میرے نے، وہ کی ہونا چاہیے؟ کیوں بھی کی ہونا چاہیے؟ وہ کچھ کرو خدا دا نا جے، جو اپنے واسطے کر دو سو خدا دی ساتھ واسطے کرو۔ اس واسطے ساڈا مذہب آندا پہلے انہوں دعوت دیو کہ سنیا وہ دی کبریائی، وہ دی عظمت، وہ دی وحدت دا اعتراف کرو۔ اگر کر لے، حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واکلوا ذبیحتنا۔ اور لوگوں، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک اس کی سرزمین میں اس کی ذات کو، کی سربلندی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اس کی وحدت کو تسلیم نہیں کرتا، میں دنیا میں جنگ لڑوں گا۔ اس وقت تک محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار رکھنے کا حق نہیں، جب تک کہ خدا کی سرزمین میں اس کی حاکمیت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کریم دے بھی الفاظ ہیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ بھئی نامہ سپارہ 10واں سپارہ سورہ انفال۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ وہ لوگوں جو میری دنیا میں میرا شریک بناتے ہیں، مشرک کنوں آندے؟ وہ ٹپا دے نہیں نا، وہ جڑا تواڈے تکے نہ آن کے بہ جائے، تواڈی ہٹی تے آن کے بہ جائے کہ اج رات نوں گلا آدھا مینوں دے کے جانی، آکھے کیوں؟ میں تیرا ساتھ شریک ہاں، وہ میں تیرا بھائی وال، وہ کی آندے ہو؟ نہ سدی نہ بلائی، وہ نہ وہ کوئی لگتا، نہ وہ کوئی لانا، نہ کوئی وہ تیلا اتنے ہوے، قصہ کہانی کوئی نہیں، آن کے متھلا مار کے بہ جاتا ہے، آندا ہے شام نو ادھ مینوں دے کے جا، کی آکی دے دیو گے؟ کی انہوں کی آندے ہو؟ آندے گنڈا ٹیکس مانگتا ہے، وہ نہ یہ تیلا لگتا ہے، نہ کوئی قصہ نہ کہانی، تے آندا ہے ادھ مینوں دے، کیوں بھی اپنے ایمان ہی آندے ہو نا۔ او خدا دی سرزمین آسمان اللہ دا، زمین اللہ دی نعمت، خدا دیاں بندیاں تو بندہ او دا خلق اس کیتا ہے۔ ایک نو تو پا دینا نہ مولا یہ تیرا ساتھی آ، انہوں آپ بھی نہیں آندا ہے میرا ساتھی، ایک تے بھی نا بھئی وہ آکھیا ہوئے پہ یہ کچھ نہ کچھ تسی میرے نال رکھ لیا جائے، وہ تکے نال پڑھ کے لے جاندے نا اللہ تیرا ساتھی آ، ایک شریک تیرا سا لیندے اگوں تو ونڈ کے دے نال چلدے۔ اپنے ایمان نال دسو تو انصاف ہے؟ وہ انصاف یارو کو خدا دا خوف کرو۔ وہ خدا آکھے کہ بندیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر خدا سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد کی اتباع کرو، خدا خود تم سے محبت رکھے گا۔ تو محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو یارو کچھ استحقاق ہویا، چلو کوئی تھوڑا بہت استحقاق رکھ لو۔ یارو جڑے اسی لے کے ٹر پینے آنے آ داتا مولا جاننا ہے دا نام کی ہے؟ ربا کیا دس کی ہے؟ آکھیا اے دا نام ہی داتا گنج بخش، داتا گنج بخش، تعارف تینوں اسی کرا دینے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ رب نو پایا سی دسنے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما،
خالق کائنات یہ خزانے عطا کرنے والا ہے. فیض عالم یہ وہ سر چشمہ ہے جس سے تمام دنیا فیض حاصل کرے گی. اسا کہ چنگا مظہر نور خدا جے تینوں لوڑ کسے ویلے پی جائے تے اے دے رستے تو اگوں تو اپنا وکھائیں یہ دو لامے نہ آمی. اسا کہ اگوں کیوں بھئی جو کو جاندے اور رب نو کہ ہور کو جا. اسا کہ اگوں اسا کیا نا کہ سارا پیرے کامل جڑے نہیں جاندے انہاں دا اے بڑا پکا مرشد تے کامل راہ نما جڑے جانن والے نے انہاں دا اے ہادی تے راہ نما ہے. رب آکھیا بھی میرے گجرا کام آکھیا تینوں حالی پتہ نہیں لگا حالی کوئی پیچھے باقی آ تینوں جو آکھیا بھی اگوں جے ساڈے وال کوئی لوڑ ہے ہی تے آਉਣਾ ہی تے اس بوئے لنگ کے آਉਣਾ. جے ظہور کرنا چاہیں تے تاری ادھروں لنگ کے آویں. وہ میرے کامل تے منتاں کردے گئے ربے آرے نہیں میں گلاں میں کیتیاں میں سارا کچھ کیتا منتاں کردے گئے آندے گئے مولا بخا چھڑ اپنا آپ. میں کیا موسیٰ علیہ السلام وہ کی آندے نے بے ہوئے کمیں شہر ہے. خیال آتا ہے کہ لگا دوں آگ کوہ طور کو. کیا دل چاہتا ہے کہ لگا دوں آگ کوہ طور کو. پھر خیال آتا ہے موسیٰ بیچارہ بے وطن ہو جائے. وہ دل پہ کرتا سی کہ جویں اے پہ منتاں کرتا ہے بخا دیا. میں کیا دنیا اجڑ جائے گی ایک دا شوق پورا ہو جائے گا جہان سٹ جائے گا. بڑی مدت بات کرن لگا آج یہ رونق ہے رانائی یہ حسن ہے یہ خوبصورتی ہے سارا کوئی برباد ہو جائے گا. میں کیا جان دے رہن دے آکھن لگا نہیں میرا بڑا دل کرتا ہے. میں کیا موسیٰ پھر اگر یہ بات ہے تو دیکھ اس پہاڑ وال نگاہ کر جے تھوڑا جا تماشا پہاڑ چل گیا تیری دنیا میں چل جائے گی. فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اے میرے محمد جب تیرے پالنے والے نے کوہ طور پہ اپنی معمولی سی تجلی کی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. وخر موسیٰ صعقا موسیٰ چیخ مار کر کے بے ہوش گرے پڑے تھے. وہ بے ہوش تھے بے سکھ تھے. فلما آفاقا جب انہیں کچھ ہوش آیا تو انہوں نے کہا میرے اللہ معاف کرنا یہ میری خطا تھی یہ میری خطا تھی. او خدا بندے عالم نو اسی پہچان پہ کرانے کیا ہوئے میرے تے بڑے بڑے پہچان مینوں ویکھن واسطے منتاں کرتے گئے تے میں آکھیا نہیں تیری دنیا اجڑ جائے گی. نبی آخر الزمان حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آفاق تے سدرۃ المنتہا تے گئے. بعض لوگوں کا خیال سی کہ اللہ جل شانہ نال ہم کلامی دے دوران بالمشافہ گفتگو صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خداوند عالم دی ذات نو تساں اپنی نگاہ نال دیکھیا. آپ فرماندے نے میرے ساتھیو کیسیاں بھولیاں گلاں کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ نور ننا اورا وہ ایک ایسا نور ہے جسے دیکھنے کی توفیق مجھ میں نہیں. نمبر 2 کانا بینی و بین اللہ میرے اور اللہ کے مابین 60,000 حجاب من نور 70,000 نور کا پردہ حائل تھا.
لو کشفت، اگر وہ حجابات اٹھا دیے جاتے تو لا ترکت صبحات وجہ ہی، اس کے چہرے سے نکلنے والی شعاعیں جو ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے کائنات کو جلا کر کے راکھ کر دیتے۔ تو میرے عزیزو، خداوند عالم نے آخیا میرے پیغمبر مینوں نگاہ نال تے نہیں دیکھا، لیکن لوگوں ایک گل ہے، ایک دن ایسا آیا سی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یری۔ او لوگوں، ایک دفعہ میرے پیغمبر نے بحالت نیند مجھے دیکھا تھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محمد نے اپنے دل کی نگاہوں سے جس اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں، وہ جھوٹ نہیں، وہ سچ ہے لوگوں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محمد کے دل نے اپنی نگاہوں سے جس خدا کو دیکھا ہے وہ حقیقت کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ستے اور جاگدے دے مابین ساں تو میں ویندا کیاں کہ میری کنڈ تے اللہ جل شانہ دا سجا ہاتھ آ، میں اپنے سینے دے اندر خداوند عالم دی انگلیاں دی ٹھنڈک جڑی اپنے سینے چ محسوس کی۔ فرایت ربی فی احسن صورہ، میں نے کس حالت میں اپنے رب کو دیکھا۔ لوگوں وہ کس قدر حسین ہے، کس قدر وہ خوش منظر ہے، وہ کیسا ہے، یہ محمد مجتبیٰ کی زبان بیان کرنے کی توفیق نہیں رکھتی۔ اور خداوند عالم بھی فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یری، لوگوں تم میرے پیغمبر سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہو کہ اس نے نہیں دیکھا۔ میرے محمد نے ظاہری نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا، لیکن اپنے دل کی نگاہوں سے جو دیکھا ہے وہ حقیقت دیکھا۔ تو میرے عزیزو، میں عرض کر رہا سا کہ وہ شخص جڑا خدا دی سرزمین دے اندر او دی وحدت، او دی الوہیت اور او دی حاکمیت نو تسلیم نہیں کرتا، او دا علاج پھر وہ وے جو تہاڈا تسی آپس ہی کر دے۔ اللہ بھی فرماندے نے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اے میرے ذات کو تسلیم کرنے والوں جو میری کائنات میں میرا شریک بناتے ہیں، ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی تم پا لو ان کو قتل کر دینا۔ وَخُذُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تمہیں مل جائیں ان کو گرفتار کر لینا۔ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا زاویہ حیات تنگ کر دینا۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جہاں کہیں بھی تمہیں موقع ملے ان کے راستوں پہ گھات لگا کر کے چھپ کر کے بیٹھنا۔ ہر اعتبار نال میری کائنات کے اندر میرے نال شریک ٹھہران والا وہ آزاد زندگی نال ہم کنار نہیں پھر سکتا۔ فَإِن تابوا، اگر یہ اپنے ان خیالات کو چھوڑ دیں، فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ میری ذات کو تسلیم کریں، میری عبادت کو، اور میرے سامنے یہ سربا سجود ہوں، اور یہ اپنے مال سے میری بارگاہ میں یہ اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے یہ تھوڑے سے پیسے ادا کر دیں پابندی سے، تو فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ مت روک۔ تو میرے بھائیو، اسی اس رواداری چ لگے ہیں، لیکن رواداری ساڈا قرآن عظیم میں آندا ہے کہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ او لوگو، تم ان سے رواداری کیسے روا رکھتے ہو جب کہ موقع ملنے پر یہ کسی ذمہ داری، یہ کسی عہد و پیمان کی لوگوں یہ قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر اعتماد کرنا خود فریب ہے۔
تو میرے عزیزو دنیا چو امریکہ ہے وہ کوئی یہ کسے باشد ہارو شخص جڑا خالق کائنات دا باغی دیتے اعتماد مسلمان واسطے خود فریبی اے دے علاوہ کچھ نہیں اپنے خدا نو یاد کرو مت دنیا دیا طاقتوں نو ویکھو جڑا ہما وقت ہر جگہ تے تہاڈی مدد واسطے پہنچ سکتا ہے اور جب تک اسی اس رستے تے نہیں آواں گے دنیا چ عزت و عظمت ساڈا مقدر نہیں بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔